ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز کا سخت ہوتا ہوا سیاسی بیانیہ اور ان کا بڑھتا ہوا سیاسی قد اب وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ پاکستان کی فوجی قیادت کے لیے ایک درد سر بنتا جا رہا ہے، جسے نواز شریف کی سیاسی وارث آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ اپوزیشن کے جلسوں میں مریم نواز وزیر اعظم عمران خان کو تو تنقید کا نشانہ بناتی ہی ہیں، لیکن اب ان کے سلیکٹرز کو بھی مانجا لگانا نہیں بھولتی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر بھی اپنے خطاب میں مریم نواز نے عمران خان سے کہیں زیادہ ان کے لانے والوں یعنی سلیکٹرز کو آڑے ہاتھوں لیا، جو بقول مریم اب عمران خان سے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی حال ہی میں کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب انہیں کہہ رہی ہے کہ ہماری جان چھوڑ دو اور اس پر تنقید کرو جس سے لڑائی ہے، ہمیں درمیان میں مت لاؤ۔ ابھی تک کسی فوجی ترجمان نے ان دونوں بیانات کی تردید نہیں کی اور نہ ہی کوئی رد عمل دیا ہے۔ حالانکہ اب سیاسی معاملات پر فوجی ترجمان کی بیان بازی ایک روٹین کا معاملہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی مسلسل یہی کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن کو یہی تاثر دیں کہ فوج اور ان کی حکومت ایک ہی پیج پر ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کو بار بار یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بظاہر تو فوج اور حکومت ہمیشہ ایک ہی صفحے پر ہوتے ہیں اور فوجی ترجمان بھی کبھی وزیر اعظم کے ایسے بیان کی تردید نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب یہ ایک صفحہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ شاید اسی خوف کے تحت وزیر اعظم پچھلے ایک مہینے میں کم سے کم 6 مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اپوزیشن فوج کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ مجھے اقتدار سے بے دخل کر دے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم مسلسل یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک کا مقصد NRO حاصل کرنا ہے اور اگر کسی نے اپوزیشن کو NRO دیا تو وہ ملک سے غداری کا مرتکب ہوگا، یعنی عمران خان کو خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتی ہے، اس لیے وہ ایسی کسی ڈیل کا راستہ روکنے کے لیے غداری کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت بڑی وضاحت سے یہ بات بار بار کہہ چکی ہے کہ ان کی تحریک عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ انہیں اقتدار میں لانے والوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید مغل مسلسل اپوزیشن کے نشانے پر ہیں۔ ان حالات میں اگر سلیکٹرز نے اپوزیشن سے اپنا گریبان چھڑوانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کپتان سے چھٹکارا۔ دوسرے لفظوں میں اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے کاندھوں کا بوجھ اتارنے کا فیصلہ کرے تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو کامیاب ہونے دیا جائے اور اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان کو لانے والے ان ہاؤس تبدیلی جیسا درمیانی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن نواز شریف اور مولانا نئے الیکشن کے سوا کسی حل پر راضی نہیں۔ تاہم ان حالات میں بھی مریم نے ابھی تک ریس سے پاؤں نہیں ہٹایا اور اسٹیبلشمنٹ پر ان کے کاروبار جاری ہے۔ اس بات کو ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مریم نواز PDM کے پلیٹ فارم سے زبردست پرفارم کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی گڑھی خدا بخش کی تقریر بھی کچھ ایسی ہی تھی جس کو سننے کے بعد سلیکٹرز کو یا تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا یا پھر مریم نواز سمیت PDM کی مرکزی قیادت میں دراڑیں ڈالنا پڑیں گی۔ مریم نے اپنی 27 دسمبر کی دھواں دھار تقریر میں کہا کہ جب سن 2008 میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو نواز شریف نے پارٹی کو بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ حکومت گرانے کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے، تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں، اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نہیں، عوام کا کام ہے۔ لہٰذا جب جمہوری حکومت نے 5 سال پورے کرنے شروع کیے تو تمام جماعتوں کا سیاسی کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام تحریک انصاف ہے۔ پھر اس جماعت کو منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں میں استعمال کیا گیا۔ 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کو اٹھا کر 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا، اور آج وہی عمران خان خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ نااہل اور نالائق ہے اور یہ کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں، جب جمہوریت پنپنے لگی تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد
उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। मरियम ने फौजी जर्नैलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आइन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन खोए तो भी मासूम, कोई कश्मीर का सौदा करे तो भी मासूम, कोई हल्फ तोड़कर सियासत करे तो भी मासूम, कोई मुखालफिन को जेल में डाले और मौत तक पहुंचाए तो भी मासूम, कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों बनाए तब भी मासूम। इसके बाद उन्होंने कहा कि गोलियां सियासतदानों के सीनों में उतरें, जेल की काल कोठरियों में सियासतदान, इनकी बहनों और बेटियों को घसीटा जाए, किरदार कुशी हो तो सियासतदानों की, लेकिन एक बात याद रखो कि कभी किसी नज़रिए को फांसी नहीं लग सकती। उन्होंने कहा कि तमाम तर मज़ालिम के बावजूद पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के नाम लेवा मौजूद है। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आइन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गंवा दे तो भी मासूम, कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, कोई अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हों, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे, 100 200 पेशियां भुगतें तो सियासतदान भुगतें, जेल की काल कोठरियों में मौत के दहाने तक पहुंचा दिए जाएं तो सियासतदान पहुंचा दिए जाएं, बहू बेटियों को घसीटा जाए अदालतों में, जेलों में, तो सियासतदानों की बहू और बेटियों को घसीटा जाए। लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती, नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती, और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के नाम लेवा हैं। मरियम ने कहा कि आइन के कातिल और बेनज़ीर के कातिल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लाने की बात तक नहीं होती। मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन महंगाई की बात करती है तो आप कहते हैं कि अपोजिशन फ़ौज को बदनाम कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि इमरान खान ने खुद इंडिया जाकर फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ बात की थी। जब ये अमेरिका गए तो अपनी फ़ौज और ISI पर हमले किए। मरियम ने कहा कि आज ये मत कहें कि अपोजिशन फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करती है, आवाम के पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें आपने फ़ौज का बदनाम किया। मरियम का कहना था कि एक पेज की रट लगाकर जितना इमरान खान ने फ़ौज का बदनाम किया शायद ही किसी ने किया हो। मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करें। फ़ौज पर तनकीद तब होती है जब आपकी नालायकी का बोझ फ़ौज पर पड़ता है। फ़ौज पर तनकीद तब होती है जब आप अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डालने के लिए फ़ौज का नाम लेते हैं। फ़ौज पर तनकीद उस वक्त होती है जब आप हमारे कश्मीर को मोदी की गोद में डालते हो।
مریم نواز نے کہا کہ ہم فوج سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری حکومت گرائے، بلکہ ہم سلیکٹرز کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے اس مطالبے پر کان دھرتی ہے یا نہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔